معزز سامعین السلام علیکم۔ اردو ہارر ناولز میں خوش آمدید۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے تاکہ میں اسی طرح اچھی کہانیاں آپ کے پیش خدمت کر سکوں۔ ایک ضعیف آدمی لاہور کی مین بازار میں کھلونوں کا ٹھیلا لگاتا تھا۔ وہ بہت ایمانداری سے اپنا کام کرتا تھا۔ وہ صبح سے شام اس ٹھیلے پر بیٹھ کر کھلونے بیچا کرتا تھا اور رات کو گھر جاتا تھا۔ آج اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اس لیے وہ آج شام جلدی گھر جا رہا تھا۔ اس کے راستے میں ایک قبرستان پڑتا تھا جس کے اندر سے گزر کر اس کا گھر آتا تھا۔ آج وہ جب گھر جانے کے لیے قبرستان سے گزر رہا تھا تو اس کی نظر ایک قبر پر پڑی جس کے اوپر ایک گڑیا پڑی ہوئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قبر کی جانب چل پڑا۔ قبر کے پاس جا کر اس نے قبر کے اوپر پڑی ہوئی گڑیا کو اٹھا لیا۔ جب اس نے گڑیا کو اٹھایا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ گڑیا کے جسم پر جگہ جگہ سوئیاں گڑی ہوئی تھی۔ قبرستان کے پاس کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ گڑیا ان کی ہے۔ وہ اس گڑیا کو لے کر ان بچوں کے پاس پہنچا اور ان بچوں سے پوچھا کہ یہ گڑیا کس کی ہے۔ بچے گڑیا دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ گڑیا ہماری نہیں۔ وہ بچوں کی بات سن کر پریشان ہو گیا کہ پھر یہ گڑیا کس کی اور قبرستان میں کیوں پڑی ہے۔ پھر اس نے سوچا کیوں نہ میں اسے اپنے گھر لے جاؤں اور اسے اپنے ٹھیلے پر فروخت کے لیے رکھ دوں۔ وہ جلدی سے گھر پہنچا اور اس نے گھر پہنچتے ہی سب سے پہلے گڑیا کے اندر سے تمام سوئیاں نکالی اور پھر اسے کپڑے سے اچھی طرح صاف کیا۔ اس نے جب گڑیا کو صاف کر لیا تو وہ بالکل نئی لگنے لگی۔ اس نے گڑیا کو ڈبے میں رکھ دیا اور اگلے دن اسے اپنے ساتھ ٹھیلے پر رکھ کر بازار لے گیا۔ محمد زبیر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ لاہور میں رہائش پذیر تھا۔ اس کی لاہور کے مین بازار میں کپڑوں کی دکان تھی۔ زبیر صبح دکان پر آتا اور شام کو گھر لوٹ جاتا۔ آج وہ جب گھر گیا تو اس کی بیٹی جو 6 سال کی تھی روتی ہوئی اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، بابا مجھے نئی گڑیا لینی ہے۔ زبیر کی ایک ہی بیٹی تھی جو اسے بہت پیاری تھی، اس لیے وہ اس کی ہر فرمائش پوری کرتا تھا۔ آج جب وہ اس کے پاس روتی ہوئی آئی اور کہنے لگی کہ مجھے گڑیا لینی ہے تو زبیر اسے کہنے لگا، سارا اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ کل ہم دونوں بازار جائیں گے اور تمہاری پسند کی گڑیا بھی لے آئیں گے۔ اگلی صبح دونوں باپ بیٹی بازار چلے گئے۔ زبیر اسے کھلونوں کی بہت سی دکانوں پر لے گیا لیکن اسے کہیں سے بھی کوئی گڑیا پسند نہ آئی، اور اب وہ کسی اور کھلونوں کی دکان پر جا رہے تھے تو سارا کی نظر ایک ٹھیلے پر پڑی جہاں اسے بہت ہی پیاری گڑیا نظر آئی۔ اس نے اپنے ابو سے کہا، میں نے وہ گڑیا لینی ہے۔ اس کے ابو جلدی سے ٹھیلے کے پاس آئے اور وہ گڑیا خرید لی۔ اس کے پیسے ادا کر کے دونوں گھر آ گئے۔ سارا بہت خوش تھی کہ اسے بہت ہی پیاری گڑیا مل گئی تھی۔ اس کے پڑوس میں کوئی بچہ بھی نہ تھا جس کے ساتھ وہ کھیلتی۔ وہ اپنے کمرے میں جب گڑیا کے ساتھ کھیل رہی تھی تو اسے ایسے لگا جیسے گڑیا بول رہی ہو۔ اس نے سوچا کہ گڑیا کیسے بول سکتی ہے۔ اس نے اپنا وہم سمجھ کر دوبارہ کھیل میں مگن ہو گئی۔ اسے دوبارہ گڑیا کے بولنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے گڑیا کی طرف غور سے دیکھا تو گڑیا واقعی بول رہی تھی۔ پہلے تو وہ گڑیا کو بولتا ہوا دیکھ کر ڈر گئی، لیکن ہمت کر کے اس کے پاس گئی تو گڑیا اس سے کہنے لگی، تم مجھ سے دوستی کر لو لیکن تم میرے بولنے کے بارے میں کسی کو نہیں بتانا۔ اچھا، میں تمہارے بولنے کے بارے میں کسی کو نہیں کہوں گی۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ اب ہم کون سا کھیل کھیلیں؟ اب سارا دن گڑیا کے ساتھ کھیلتی رہتی۔ وہ کھانا بھی ٹھیک طرح نہیں کھاتی تھی۔ وہ اپنا سارا وقت گڑیا کے ساتھ گزارتی تھی۔ ایک دن اس کی امی اسے کھانا دینے کے لیے اس کے کمرے میں جا رہی تھی تو اس کی امی کو سارا کے کمرے سے سارا کے علاوہ کسی اور کے بولنے کی آواز بھی سنائی دی، تو وہ پریشان ہو گئی کہ سارا کے علاوہ سارا کے کمرے میں اور کون ہو سکتا ہے۔ اس کی امی اس کے کمرے میں گئی تو اسے سارا کے علاوہ کوئی بھی نظر نہ آیا۔ انہوں نے اس سے پوچھا، سارا تمہارے علاوہ کمرے میں اور کون ہے؟ ماما کمرے میں میرے اور گڑیا کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کی امی اپنا وہم سمجھ کر اس کے کمرے سے چلی گئی، لیکن اب اس کی امی جب بھی اس کے کمرے کے باہر سے گزرتی تو انہیں سارا کے کمرے سے سارا کے علاوہ کسی اور کی موجودگی کا احساس ہوتا۔ سارا کی امی کو یقین ہو گیا کہ کمرے میں سارے کے علاوہ کوئی اور بھی ہے، تو اس کی امی نے یہ بات اس کے ابو کو بتائی۔ میں جب بھی سارا کے کمرے کے پاس سے گزرتی ہوں تو مجھے اس کے علاوہ کسی اور کے بھی بولنے کی آواز سنائی دیتی ہے، اور اس کے کمرے میں اس کے علاوہ کسی اور کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے، اور جب میں اس کے کمرے میں جاتی ہوں تو وہاں سارا اور گڑیا کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا۔ یہ سن کر سارا کے ابو کہنے لگے، میں سارا سے پوچھوں گا کہ کون ہے تمہارے کمرے میں۔ یہ سن کر اس کی امی کہنے لگی،
میں نے پوچھا تھا سارا سے تو وہ کہنے لگی کہ مما یہاں کمرے میں میرے اور گڑیا کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ سارا کے ابو کہنے لگے اب بہت رات ہو گئی ہے، خود بھی سو جاؤ اور مجھے بھی سونے دو۔ صبح ہوئی تو سارا کی امی اور ابو دونوں ناشتے کے لیے ٹیبل پر آ گئے۔ سارا کے ابو نے سارا کی امی سے پوچھا سارا نہیں اٹھی؟ اس کی امی نے کہا ابھی تو نہیں اٹھی، میں اس کے کمرے میں جا کر دیکھتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس کی امی اس کے کمرے کی طرف چل دی۔ جب وہ اس کے کمرے میں پہنچی تو سارا ابھی سوئی ہوئی تھی۔ اس کی امی نے سارا کو اٹھانے کے لیے جب اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو وہ چیخ اٹھی، سارا کو تو بہت تیز بخار ہے۔ ان کی چیخ سن کر اس کے ابو بھی اس کے کمرے میں آ گئے اور تھرمامیٹر سے اس کا بخار چیک کیا تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کیونکہ اس کا بخار 104 پر تھا۔ اس کے ابو سارا کو اٹھا کر جلدی سے گاڑی میں ڈال کر اسپتال لے گئے اور پھر انہوں نے سارا کا بخار ڈاکٹروں سے چیک کروایا تو ڈاکٹروں نے بخار چیک کر کے انہیں بتایا کہ ٹائیفائڈ بخار ہے، بچی کو ڈرپ لگانی پڑے گی۔ انہوں نے سارا کو ڈرپ بھی لگوا دی لیکن بخار کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ جب ڈاکٹر سارا کی ڈرپ الگ کرنے لگے تو سارا زور زور سے رونے لگی۔ تھوڑی دیر رونے کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی۔ ڈاکٹر نے سارا کے منہ پر پانی کا چھڑکاؤ کیا تو وہ ہوش میں آ گئی اور دوبارہ رونے لگی اور رو رو کر دوبارہ بے ہوش ہو گئی۔ سارا کے ابو اس کی یہ حالت دیکھ کر بہت پریشان تھے۔ ڈاکٹر نے دوبارہ سارا کے منہ پر چھڑکاؤ کیا تو وہ ہوش میں آ گئی اور چیخ چیخ کر کہنے لگی یہ مجھے مار دے گی، یہ میری دوست نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ زور زور سے رونے لگی اور بے ہوش ہو گئی۔ ڈاکٹر نے پھر اس کے منہ پر پانی چھڑکا لیکن اس بار وہ ہوش میں نہ آئی۔ ڈاکٹر نے بار بار سارا کے منہ پر پانی چھڑکا لیکن پھر بھی وہ ہوش میں نہ آئی۔ 6 گھنٹے گزر گئے لیکن ابھی تک سارا کو ہوش نہ آیا۔ اب تو سارا کے دیگر رشتہ دار بھی اسپتال میں آ چکے تھے۔ سارے لوگ اس کے ہوش میں آنے کی دعائیں کر رہے تھے۔ آخر اللہ اللہ کر کے سارا کو ہوش آ گیا۔ جب وہ ہوش میں آئی تو چیخ چیخ کر کہنے لگی یہ گڑیا مجھے مار دے گی، بابا یہ مجھے مار دے گی، مجھے بچا لو بابا۔ اس کے ابو اس کے پاس دوڑ کر آئے اور کہنے لگے سارا تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، میں تمہارے پاس ہوں۔ سارا اور زور زور سے رونے لگی اور کہنے لگی کہ بابا مجھے نہیں چاہیے گڑیا، اس کو کہیں پھینک دیں، مجھے نہیں بنانا اسے دوست۔ سارا کے چاچو اس کی یہ حالت دیکھ کر سارا کے ابو سے کہنے لگے سارا کا علاج ان ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہے، اسے کسی عامل کے پاس لے کر جانا پڑے گا کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اس پر کسی ہوائی وجود کا اثر ہو گیا ہے۔ اس کے ابو اس کے چاچو سے کہنے لگے مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ اسے کسی عامل کے پاس لے جانا پڑے گا۔ سارا کے ابو کہنے لگے کہ میں گھر کا ایک چکر لگا کر آتا ہوں، پھر کسی عامل کے پاس چلتے ہیں۔ سارا کے چاچو اس کے ابو سے کہنے لگے گھر کیا کرنے جانا ہے؟ تو اس کے ابو نے کہا مجھے گھر میں موجود گڑیا کہیں دور پھینکنی ہے جو میری بچی کے لیے جان لیوا ثابت ہو رہی ہے۔ سارا کے چاچو نے اس کے ابو سے کہا مجھے تمہاری بات سمجھ میں نہیں آ رہی، کیسی گڑیا اور سارا کو تنگ کیوں کرے گی؟ سارا کے ابو نے انہیں بتایا کہ میں نے سارا کو ایک گڑیا لے کر دی تھی، جس دن میں نے سارا کو گڑیا لے کر دی اسی دن سے سارا بے چین ہے اور اس کے کمرے سے سارا کے علاوہ کسی اور کے بولنے کی آوازیں بھی سنائی دیتی تھی اور جب بھی اس کے کمرے کے پاس سے گزرتے تھے تو اس کے علاوہ کسی اور کی موجودگی کا احساس بھی ہوتا تھا۔ یہ سن کر سارا کے چاچو نے اس کے ابو کو گھر جانے سے روک دیا کہ ہم پہلے عامل کے پاس جائیں گے، شاید ہمیں گڑیا کی ضرورت پڑ جائے۔ سارا کے ابو نے کہا ٹھیک ہے ہم پہلے عامل کے پاس چلتے ہیں۔ سارا کے ابو اور چاچو دونوں سارا کو لے کر عامل کے پاس چلے گئے اور انہوں نے سارا کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ عامل کو بتایا تو وہ کہنے لگا جب تم اس بچی کو میرے پاس لے کر آئے تھے تو میں تبھی سمجھ گیا تھا کہ اس بچی پر کوئی ہوائی چیز مسلط ہے۔ وہ گڑیا کہاں ہے؟ اس کے ابو کہنے لگے وہ گھر پر پڑی ہے۔ تو عامل نے کہا کہ جاؤ جلدی سے گڑیا لے آؤ تبھی میں کوئی عمل شروع کروں گا۔ سارا اور اس کے چاچو عامل کے پاس ہی بیٹھے رہے اور سارا کے ابو گھر چلے گئے۔ جب وہ گھر پہنچے اور انہوں نے گڑیا کو ڈھونڈنا شروع کیا، انہوں نے سارے گھر میں گڑیا کو ڈھونڈا لیکن انہیں کہیں بھی وہ نظر نہ آئی۔ وہ دوبارہ عامل کے پاس پہنچے اور عامل سے کہا ہم جب صبح گھر سے گئے تھے تو گڑیا گھر پر ہی تھی اور اب میں نے سارے گھر میں اس کو ڈھونڈا ہے لیکن مجھے وہ کہیں نظر نہ آئی۔ یہ سن کر عامل ان سے کہنے لگا اب تم جاؤ اور جب تمہیں گڑیا مل جائے تو میرے پاس چلے آنا۔ وہ دونوں سارا کو لے کر گھر چلے آئے۔ وہ جب گھر پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ سامنے ٹیبل پر ہی وہ پڑی تھی۔ سارا کے ابو نے جلدی سے گڑیا کو اٹھایا اور سارا کے چاچو اور سارا کو لے کر دوبارہ عامل کے پاس پہنچے۔ جب وہ عامل کے پاس پہنچے تو عامل نے ان سے کہا گڑیا مل گئی ہے کیا؟
سارا کے ابو کہنے لگے ہاں مل گئی ہے۔ سارا کے چاچو نے گڑیا جلدی سے عامل کو دی۔ عامل گڑیا کو دیکھتے ہی کہنے لگا اس پر تو کالا جادو کیا ہوا ہے کسی کو مارنے کے لیے۔ عامل نے سارا کے ابو سے پوچھا کہ تم نے یہ گڑیا کہاں سے خریدی تھی؟ اس کے ابو کہنے لگے کہ میری دکان سے کچھ فاصلے پر ایک آدمی کھلونوں کا ٹھیلا لگاتا ہے، اسی سے یہ گڑیا لی ہے۔ عامل ان سے کہنے لگے کہ مجھے ابھی اس ٹھیلے والے کے پاس لے چلو۔ سارا کے ابو عامل کو لے کر اس ٹھیلے والے کے پاس گئے۔ جب وہ ٹھیلے کے پاس پہنچے تو عامل نے ٹھیلے والے سے پوچھا تم نے یہ گڑیا کہاں سے لی ہے؟ اس نے کہا کون سی گڑیا؟ عامل نے اسے گڑیا دکھائی اور کہا کہ یہ گڑیا تم نے کہاں سے لی ہے؟ یہ سن کر ٹھیلے والا کہنے لگا کہ یہ ایک دن میں ایک فلاں قبرستان سے گزر رہا تھا تو مجھے ایک قبر پر یہ گڑیا ملی۔ اس کے جسم پر بے شمار سوئیاں گڑی ہوئی تھی۔ قبرستان کے پاس کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ گڑیا کس کی ہے تو وہ کہنے لگے کہ یہ ہماری نہیں۔ میں اسے اپنے گھر لے آیا، اس پر سے سوئیاں نکالی اور کپڑے سے اچھی طرح صاف کیا اور اپنے ٹھیلے پر بیچنے کے لیے رکھ دیا۔ انہوں نے مجھ سے یہ گڑیا خرید لی۔ عامل سارا کے ابو سے کہنے لگا کہ مجھے تمہارے گھر چلنا چاہیے کیونکہ اب رات بہت ہو چکی ہے، ہمیں اب دیر نہیں کرنی چاہیے، اب میں تمہارے گھر پہنچ کر ہی عمل شروع کروں گا۔ وہ دونوں جلدی سے گھر پہنچے۔ گھر پہنچتے ہی عامل نے گڑیا کو اپنے سامنے رکھا اور جو گڑیا کے اندر جن تھا اسے بیدار کرنے کا عمل شروع کر دیا۔ جیسے ہی عمل پورا ہوا گڑیا کے اندر سے کالا دھواں نکلنا شروع ہو گیا اور پھر اس دھوئیں میں سے ایک بد شکل جن نمودار ہوا۔ عامل نے جن سے پوچھا تم اس گڑیا میں کیا کر رہی ہو؟ جن نے کہا پہلے تم مجھے بتاؤ کہ تم مجھے اس گڑیا سے کیوں نکالنا چاہتے ہو؟ یہ سن کر عامل کہنے لگا تم اس معصوم بچی کو نقصان پہنچا رہے ہو، اسی لیے میں تمہیں اس گڑیا سے نکالنے والا ہوں۔ یہ سن کر جن نے کہا میرے آقا کے پاس فلاں عورت آئی اور کہنے لگی کہ فلاں شخص کو جان سے مارنا ہے۔ میرے آقا نے یہ کام میرے ذمہ لگا دیا اور اس گڑیا میں مجھے ڈال دیا۔ جس شخص کو مارنا تھا اس کا نام ایک کاغذ پر لکھ کر جلا دیا اور جلا کر اس گڑیا میں ڈال دیا اور بے شمار سوئیاں اس گڑیا میں پیوست کر دی اور کہا کہ ایک دن کئی سوئیاں اس کے بازو میں ڈالنا اور اگلے دن کئی سوئیاں اس کی دونوں ٹانگوں میں ڈالنا اور اس کے اگلے دن کئی سوئیاں اس گڑیا کے گلے میں ڈالنا اور اس کے اگلے دن اور سوئیاں اس کے سینے میں پیوست کر دینا۔ جیسے ہی تم یہ سوئیاں اس گڑیا کے سینے میں پیوست کرو گے تو وہ شخص اسی وقت مر جائے گا۔ ابھی تو صرف میں نے گڑیا کے بازوؤں اور ٹانگوں میں سوئیاں پیوست کی تھی کہ فلاں شخص نے اس گڑیا کو اٹھا لیا اور جو سوئیاں میں نے اس گڑیا کے اندر ڈالی تھی وہ نکال دی اور اس گڑیا کو تم لوگوں کو بیچ دیا۔ میں اس بچی کو اس لیے نقصان پہنچاتا ہوں کیونکہ تم لوگوں نے مجھے میرے آقا کا کام مکمل نہیں کرنے دیا اور میں کسی بھی صورت اس بچی سے الگ نہیں رہوں گا، اس بچی کو ہلاک کر دوں گا۔ یہ سن کر عامل نے جن کو مارنے کا عمل شروع کر دیا اور جیسے ہی عمل پورا ہوا عامل نے جن کی طرف پھونک ماری۔ جیسے ہی عامل نے جن کے اوپر پھونک ماری تو وہ چیخنے لگا اور اسے آگ لگ گئی۔ وہ آگ میں جل کر راکھ ہو گیا اور جیسے ہی وہ راکھ ہوا تو وہ آگ بھی بجھ گئی۔ سارا کا بخار بھی اتر گیا۔ عامل نے گڑیا کو قبرستان میں دفن کر دیا۔ اب وہ جن اور گڑیا دونوں ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے تھے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری تمام کہانیاں آپ کو سب سے پہلے مل سکیں۔